مجھے میسیجز آ رہے ہیں انڈیا سے، ڈھاکہ سے، یو کے سے، مدینہ منورہ سے. تھینک یو سو مچ. بہت 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 آپ سب کا شکریہ کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں. آئی نیڈ یور وائس. مجھے روبینہ کی کال ہے. اچھا اوکے. روبینہ السلام علیکم. روبینہ السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم روبینہ. کیسی ہیں آپ؟ کیسی ہیں آپ روبینہ؟ ٹھیک ہے اللہ کا شکر. اللہ کا شکر بالکل ٹھیک ٹھاک. کہیے کیا کہنا چاہیں گی؟ ساحل بھائی ایک تو آپ کے شو بہت اچھا جا رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ جو کچھ بھی دیکھ رہے ہیں اس کا بہت دکھ ہے. میں یہ کیا ہے کہ مجھے آپ سے تھوڑی مدد چاہیے، اگر آپ میری مدد کریں تو. اچھا جی، کیا آپ ابھی بات کرنا چاہیں گے یا بعد میں ہم لوگ شو کو کنٹینیو کرتے ہیں؟ آپ اپنا نمبر چھوڑ دیجئے، ہم لوگ آپ کو کال کر لیں گے. ہاں ٹھیک ہے، میں نمبر چھوڑ دیتی ہوں تو پھر آپ میرے نمبر پہ کال کر کے مجھ سے بات کر رہے ہیں. جی بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. شیپا صاحب آپ نے دیکھا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساحر بھائی سب سے پہلے تو میں آپ کی ہمت اور آپ کی جرأت کو جو ہے وہ سلام پیش کرتا ہوں کہ انتہائی اہم اور حساس جو معاملہ ہے اس کے اوپر جو ہے آج آپ نے اس پروگرام کو رکھا ہے. اور جیسے کہ ابھی آپ نے بتایا کہ لوگوں نے اتنی بڑی تعداد میں جو ہے وہ اس کا رسپانس مطلب ہے کہ دیا، اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں، اس پہ سننا چاہتے ہیں، اس کے اوپر اپنے جو ہے وہ تشویش کا اظہار مطلب کرنا چاہتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ میں اتنا کہوں گا کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ رب العالمین ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمۃ اللہ علیہ میں تمام اللہ رب العزت تمام انسانوں کے لیے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تمام انسانوں کے لیے جو ہے رحمۃ اللہ عالمین بنا کر اللہ رب العزت نے دنیا میں بھیجا. تو جہاں کہیں بھی، اور جیسا کہ آپ نے اپنے انٹرو میں بھی کہا کہ چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، چاہے اس کا تعلق کسی بھی کاسٹ سے ہو، چاہے اس شخص کا تعلق کسی بھی کلر سے ہو، تو حجت الوداع کا جو خطبہ تھا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا تھا، تو وہ تمام چیزیں اس وقت کلیئر کر دی تھی کہ کسی اجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر، کسی کے اوپر کوئی فوقیت نہیں، صرف انسان کی بات ہوئی. تو انسانیت کا قتل کہیں پر بھی ہو، چاہے وہ کوئی بھی شخص ہو، تو وہ قابل مذمت ہے، اس کا نوٹس لینا چاہیے اور اس کے خلاف جو ہے وہ آواز بلند کرنی چاہیے. یہاں ذرا ایک منٹ رک جائیے. ایک حیرت انگیز چیز میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. دیکھ سکتے ہیں، یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں لکھا، یہ ایک امیج مجھے ملا ہے. ریزن از کہ میں ہر چیز بالکل سیدھا سامنے دکھا کے کرتا ہوں. یہ ایک ایسے بچے نے مجھے لکھا ہے جس کی عمر 17 سال ہے. اینڈ دس از واٹ ہی سیز. ہی گوز بھائی بات 20,000 یا 30,000 یا 3,000 مسلمانوں کی نہیں ہے. بات ہے اس ظلم کی جو صرف برما میں ہی نہیں بلکہ اس وقت پوری دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ یا انسانوں کے ساتھ ہو رہا ہے. کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، افغانستان میں کیا ہو رہا ہے، عراق میں کیا ہو رہا ہے، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، ایون ہمارے اپنے ملک پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے کوئی پروٹیسٹ نہیں ہے. اور اس کے بعد انہوں نے بہت ساری اور باتیں لکھی ہیں. لیکن کتنی حیرت انگیز بات ہے کہ عراق، ان کا نام شاہنور ہے، جنہوں نے یہ لکھا ہے، جنہوں نے میسج پوسٹ کیا، ان کا نام شاہنور ہے. سو تھینک یو جی، بہت بہت شکریہ. کتنی حیرت انگیز بات ہے کہ جو سینکشنز پوسٹ ہوئی ہیں، جو سینکشنز تھیں ان پہ، ان کو لفٹ کیا گیا ہے. تو اب ان پہ دوبارہ وہ سینکشنز لاگو نہیں کرنا چاہتے. آنگ سان سوچی کی وجہ سے یہ ساری باتیں تھیں، وہ بہت زیادہ پولیٹیکل ہو جاتی ہے. I don't want to get into that. لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جب عراق میں اس قسم کی کوئی چیز ہوتی ہے تو آپ ان پہ سلولی ان کو اس کے ساتھ وہ سلو پوائزن کا کام کرتے ہیں. عراق کے اندر تباہی اس وجہ سے نہیں آئی کہ آپ نے فورسز وہاں داخل کر دی تھی. عراق کے اندر تباہی اس لیے آئی ہے بیکاز ہائیڈرو کاربن ریزروز ختم ہو گئے تھے. آپ نے سلولی اینڈ گریجولی ان کی تجارت کو ختم کر دیا تھا. لمحہ لمحہ وہاں پر لوگ مرے ہیں. افغانستان میں کیا ہوا ہے؟ اگر آپ سب کو یاد ہو تو میں نے پہلے کہا تھا کہ ہالی ووڈ بہت ساری چیزیں پریڈکٹ کرتا ہے. دیر از اے مووی دیٹ ایوری ون شوڈ واچ. آپ آج یہ مووی رینٹ کیجئے. دا مووی از کالڈ چارلی ولسنز وار. یہ اس سینیٹر کی کہانی ہے جس نے سنگل ہینڈڈلی سوللی افغانستان کی پوری وار کے خلاف ایکشن کو انیشیٹ کیا تھا. جس وقت انیشیٹ کیا تھا اس کے ایک سال کے اندر اندر جو انویژن کا بجٹ تھا، افغانستان میں جانے کا بجٹ تھا فوجوں کا، وہ $100 ملین تھا جو جانے کا بجٹ تھا پہلے سال. دین اٹ وینٹ اپ ٹو 50 ملین. اور جب ریکنسٹرکشن کا فیز آیا تو بجٹ تھا $5 ملین کا. اب ایک حیرت انگیز بات بتاتا ہوں آپ کو.
وہاں پر وہ دو ممالک جو ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار تھے، سعودی عربیہ، ایجپٹ، اینڈ گیٹ دس، اینڈ اسرائیل، دے ہیلپڈ دی یونائٹڈ اسٹیٹس ٹو گو اینڈ انویڈ افغانستان. عراق میں تو 14 ممالک. مائی اونلی کوشچن از آپ یہ کہہ دیتے ہیں اگر سینکشنز کو دوبارہ لاگو کیا جائے تو کیا آپ نے جیسے کہا تھا کہ وہاں برما کے اندر لوگ نہیں جا سکتے، کیوں نہیں جا سکتے؟ جب ہمارے ملک میں آ سکتے ہیں، عراق کے اندر انسپیکٹرز بھیجے جا سکتے ہیں، جہاں جنگ نہیں ہونی ہے وہاں جنگ کو مسلط کیا جا سکتا ہے. جب یو این یہ کر سکتا ہے تو یو این یہ کیوں نہیں کر سکتا کہ وہاں اپنے انسپیکٹرز بھیجے اور وہ جا کے معلوم کریں کہ برما میں دراصل ہو کیا رہا ہے. میرے اور آپ کی دیکھیے کوئی نہ کوئی بات ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں آگ ہوتی ہے تو ہی دھواں اٹھتا ہے نا. اگر یہ فلسطین اور کشمیر کا مسئلہ حل ہو گیا ہوتا تو یہ جنگ اتنی نہ پھیلتی. اور یونائٹڈ نیشنز سلامتی کونسل نے وہاں جب فوجیں بھیجنے کی بات کی تو ایک بڑی پاور نے اس سے ویٹو کیا. ہم کسی ملک کے خلاف نہیں ہیں. ایگزیکٹلی، بالکل صحیح بات یہ ہے. لیکن حمزہ بھائی نے ایک شروع میں ایک آیت کوٹ کی تھی. اگر آپ نے بھی شروع میں یہی کہا کہ ہمیں انسان کو دیکھنا ہے، ہمیں اسے فوکس نہیں کرنا ہے، لیکن بہرحال چونکہ وہاں مسلمانوں کے ساتھ ایسا ہوا تو ہم یہ بھی شکایت کرتے ہیں کہ جی کشمیر میں یہ ہو رہا ہے، افغانستان میں یہ ہو رہا ہے، یعنی جہاں بھی ہو رہا ہے وہ ہم ہی وابلہ کر رہے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ ہی ہو رہا ہے. تو جو آیت آپ نے پڑھی تھی تو ہمیں اس پر غور کرنا ہوگا کہ ہم اس پر عمل پیرا ہیں یا اس سے ہٹ گئے. اگر ہم اس سے ہٹ گئے تو پھر ہمارے ساتھ یہی ہونا چاہیے اور یہی ہوتا رہے گا. حکیم صاحب میں تو رابطے کو یہ کہنا چاہتا ہوں. رابطے کو پلیز آپ بولیے. رابطے کے لیے ہمیں ربط میں رہنا ضروری ہے. اب ربط کے لیے ہم نے اپنے آپ کو کئی راستوں پر ہم نے اپنے آپ کو چلانا شروع کر دیا ہے. ٹھیک ہے نا. اگر ہم جب تک صراط مستقیم پر نہیں آئیں گے، ایک راستے پر نہیں چلیں گے، ایک اللہ کو ماننے والے اور ایک نبی کو ماننے والے حقیقت میں اس پر عمل پیرا نہیں ہوں گے. کہیں بہت سارے بورڈ جب لگ جائیں نا تو ان بورڈز کو مت دیکھیے، راستوں کو نہ دیکھیے. بعض دفعہ پل جب بن جاتے ہیں، کراچی کا ایک پل ہے نیٹی جیٹی کا، پہلا شخص اگر پہلی دفعہ اس پل سے صحیح منزل پہنچ جائے تو میں 1000 روپے دوں گا. ماشاءاللہ ایسا رنگ روڈ ہے. اچھا لیکن یہ بورڈ تو لگا ہوا ہے نا کیماڑی ادھر ہے بند روڈ، لیکن دین کا راستہ ایسا ہے کہ جس نے جو جماعت بنائی ہے اس پہ لکھا ہے صراط مستقیم، یہ راستہ سیدھا، یہ راستہ. ہم کس راستے 73 راستے نکل رہے ہیں، کس پہ جائے؟ آسان طریقہ ہے کہ راستے مت دیکھو، راستہ چلنے والوں کو دیکھو. خلفائے راشدین گئے، داتا صاحب، یہ اور چلنے والوں کو دیکھ. ایک بات عرض کرتا ہوں، رابطوں کی تفصیل میں ہمارے بڑوں نے بڑی کوشش کی تھی کہ آپ ایک 2 روپے کا نقشہ لے لیجئے. پبلک سے کہتا ہوں دنیا کا نقشہ میپ لے لیجئے جو بچے دے دیوار پہ لگا دیجئے اور ایک جانب سے مسلم ممالک جہاں شروع ہوتے ہیں ان کو کلر کرنا شروع کیجئے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انڈونیشیا سے لے کے موراکو تک، مشرق سے مغرب صوبے مل کر ریاست ہائے متحدہ بن سکتے ہیں. اسلام ریاست ہائے متحدہ اسلام کیوں نہیں بن سکتے؟ اس میں کوئی شک نہیں. ایک جیسے قرآن شریف کی آیت ہے نا کہ کسی چیز کو بدلنا چاہتے ہیں خود اپنے آپ کو بدلیں. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ میاں اس قوم کو نہیں بدلتے جب تک وہ اپنے آپ کو نہیں بدلتے. اور جو روٹ کاز ہے وہ یہ ہے کہ ادھر جو مسلمز ہیں ان کو نہ تو کام کرنے دیتے ہیں، نہ کوئی خریدنے دیتے ہیں کوئی جگہ. اور ہم لوگ خود دیکھیں کہ ہم لوگ اپنی مائنورٹیز کے ساتھ کیا کرتے ہیں. ہولڈ دیٹ تھاٹ. آپ نے کہا کہ ہم لوگ خود دیکھیں ہم اپنی مائنورٹیز کے ساتھ کیا کرتے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک ہے، یہیں سے شروع کریں گے. پروگرام کیسے ہوتا ہے، کب ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے مجھے بھی نہیں پتا، خدا کرواتا ہے. We'll be right back.